مولے نو مولا نہ مارے تو مولا خود بھی نہیں مردا۔ یہ عظیم الشان جملہ آپ احباب میں سے اکثر و بیشتر نے سلطان راہی کی فلموں میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان راہی کون تھا؟ کیسے ایک ایکسٹرا کے کردار سے پوری فلم انڈسٹری کی تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو بنا؟ کیا کیا ابتدائی مشکلات اور تھیٹر میں مزدوری کرنے تک کی نوبت پیش آتی رہی؟ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کیسے ضیاء الحق کے دور میں آپ کی فلمیں بین ہوئی، مولا جٹ فلم کی کیا کہانی ہے، کس اداکار کے ساتھ جوڑی معروف ہوئی، اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، مولا جٹ فلم کا ایک تاریخی واقعہ جو آپ کو سلطان راہی کی زندگی بتانے کے لیے کافی ہوگا۔ کیا وجہ تھی کہ آپ کا نام گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا، اور کیسے پھر اس بڑے اداکار کو نہایت بے دردی سے روڈ پر شہید کر دیا گیا؟ تمام داستان جو دل دہلا دینے والی ہے اور دلچسپ بھی ہے، اسے پوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لیکن کمنٹ میں ہمیں یہ ایک لفظ کی صورت میں بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں سلطان راہی پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا اداکار تھا؟ 1938 کو بھارت کے شہر اتر پردیش میں محمد سلطان نامی بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ بچپن ہی سے کچھ منفرد تھا، اس کی خوبصورت باڈی اور جسامت اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، اور بچپن ہی سے اس کے اندر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کانفیڈنس تھا کہ دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ اور پھر جب پاکستان بنا تو ان کا خاندان لاہور آ گیا۔ لاہور میں آنے کے بعد چونکہ آپ کا گھرانہ اردو گھرانہ تھا، پنجابی سے اتنا کوئی آپ لوگوں کا تعلق نہیں تھا، لیکن اسی کے بعد ناظرین آپ کے اندر یہ شوق آیا کہ میں فلموں میں کام کروں، لیکن فلموں میں کام کرنا اسی وقت بہت مشکل تھا۔ چند ادارے تھے اور ایک نیشنل ٹیلی ویژن تھا، وہاں پر ہر کسی کو جانا کہاں نصیب ہوتا تھا۔ سلطان راہی بیچارے مزدوری کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھیٹر میں بھی مختلف کام بھی کرتے، اور کبھی کبھار انہیں کوئی رول بھی دے دیا جاتا، لیکن جس سے اس کے شوق کو تو تقویت مل رہی تھی، لیکن زندگی کی جو گاڑی تھی وہ نہیں چل رہی تھی کہ اسی دوران ایک فلم کے لیے ایک ایکسٹرا کردار کی ضرورت ہوئی، اور وہ کچھ اس طرح کہ جو ان کا اصل کردار تھا وہ کہیں غائب ہو گیا، اسی کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ اس فلم میں کام کرے، تو ان کی نظر سلطان راہی پر پڑی، کیونکہ انہوں نے سلطان راہی کو تھیٹر میں مختلف کردار بخوبی نبھاتے ہوئے دیکھا تھا، تو فلم پروڈیوسر نے بڑے حیرانی سے اور خوش ہو کر سلطان راہی کو اپنے پاس بلایا، اور اس فلم کے لیے جو انہیں معاوضہ دیا گیا وہ سلطان راہی کے بقول اتنا تھا کہ میرے آنے جانے کا کرایہ تو ہو سکتا تھا، کوئی ایسی مجھے آسودگی فراہم نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ انہیں شوق تھا، انہیں محبت تھی اپنے کام سے، تو انہوں نے وہ کام کیا، اور ان کا ایکسٹرا کا کردار کچھ ایسا ہٹ بھی نہیں گیا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ناکام بھی نہیں ہوا۔ اسی کے بعد ناظرین سلطان راہی صاحب اچانک سے فلموں کی دنیا میں کچھ یوں آئے کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ مختلف فلموں میں آغاز ہی سے آپ کو پھر کام مل گیا، اسی کے ساتھ آپ کو کام تو مل جاتا تھا، لیکن اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر کریں، تو اسی دوران سلطان راہی کے لیے یہ بڑا مشکل اور تھکا دینے والا لمحہ تھا۔ اور پھر ناظرین یہاں سے سلطان راہی کے کیریئر کا آغاز ہوا، اور پنجابی فلموں میں جب آپ کو کام ملا، چونکہ آپ پنجابی نہیں تھے، لیکن پنجابی فلموں میں آپ کی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی کچھ ایسی مقبول ہوئی کہ لوگوں کو ازبر اور یاد ہے، اور فلم سٹار انجمن کے ساتھ بھی آپ کا کردار لوگوں کو بہت بھاتا تھا، اور وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلطان راہی نے اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا اور شعبے سے دور ہی رکھا۔ اسی کے بعد ناظرین سلطان راہی کی زندگی کا اہم موڑ تب آیا جب احمد ندیم قاسمی کے افسانے کے اوپر فلم وحشی جٹ بنائی گئی۔ وحشی جٹ میں سلطان راہی نے ایک گنداسا کا کلچر فلمی دنیا میں پروان چلایا، اور اسی کے بعد وہ ایک بڑا گنداسا لے کر جب آپ میدان میں آتے، آپ مظلوموں کی آواز ہوتے، آپ ہر صاحب درد کی دل کے ترجمان بن جاتے، اور یہ وہ کردار تھا جس نے سلطان راہی کو کچھ یوں عروج بخشا کہ اس کی فلموں کیریئر کی نئی راہیں متعین ہو گئیں۔ اور ناظرین اگر میں تھوڑی سی بات کروں کہ سلطان راہی صاحب فلم گنداسا کے کیریئر کو آگے بڑھانے والے پہلے اور ابھی تک کے آخری اداکار ہیں۔ اسی کے بعد ناظرین اگر بات کی جائے سلطان راہی کو جو سب سے زیادہ شہرت ملی، جو سب سے زیادہ ان کے کردار ہٹ ہوئے، وہ فلم مولا جٹ، جو آج کل لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے معروف ہے۔ مولا جٹ میں سلطان راہی مولا جٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ آپ جب عدالت میں جاتے ہیں رات کے 12 بجے کا وقت ہوتا ہے، اور رات کے 12 بجے کا وقت ہونے کے بعد جب وہ
ان سے پوچھتا ہے کہ عدالت تو دن کو کھلی رہتی ہے، آپ رات کو یہاں پر کیا کرنے آ گئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا، ساری جرائم تو رات کو ہی ہوتے ہیں، عدالت کے لیے دن کا وقت کیوں مخصوص ہوتا ہے؟ تو یعنی ایک چھوٹی سی کہانی سے آپ کو سلطان راہی کے کیریئر کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی کے بعد ناظرین، پنجابی فلموں میں ہیرو کا کلچر گنداسا تلوار جو سلطان راہی نے متعارف کرایا، اور متعارف کرانے کے بعد اس میں کچھ ایسی نئی جہتیں لائیں کہ دنیا کے لیے امر ہو گئیں۔ اور آپ لوگوں کی پہلی فلم مولا جٹ جو کہ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی فلم تھی، اور اسی کو ناصر ادیب جیسے رائٹر نے لکھا تھا، لیکن ناظرین اسی کو پھر تھوڑے عرصے بعد جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اس فلم کو بین کر دیا گیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ فلم ہے یہ کچھ ایسے کرداروں کو پنپنے کا انداز رکھتی ہے کہ اسی میں پاکستانی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے جگہ نہیں بنتی، اور پاکستانی معاشرہ اس سے مثبت اثرات نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ایک فلم کیسے بھلا کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ 3 مرتبہ ضیاء الحق اور بھٹو کے دور میں اس فلم کو بین کر دیا گیا، لیکن اس فلم کی شہرت کم نہ ہو سکی۔ سلطان راہی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس کا نام گینیز بک کا ورلڈ میں ریکارڈ کیا گیا، کیونکہ اس نے 800 سے زیادہ فلموں میں بطور ہیرو کام کیا اور شہرت سمیٹی، اور اسی بنا پر آپ کو پاکستان کے تقریباً تمام اعزازات مل چکے ہیں، اور تمغہ حسن کارکردگی بھی آپ کو بہت پہلے مل چکا تھا۔ لیکن ناظرین اب ذکر کرتے ہیں اس اندوہناک اور کربناک دن کا جب پاکستان فلم انڈسٹری کا یہ درخشاں ستارہ ایک دن ساری انڈسٹری کو روتا دھوتا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کچھ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح کہ سلطان راہی ایک دن راولپنڈی کے قریب اپنی ذاتی گاڑی میں جا رہے تھے، آپ لوگوں کا دوست بھی آپ کے ساتھ تھا، اور میں یہاں پر بات کرتا چلوں کہ سلطان راہی اپنی زندگی میں سینکڑوں گھرانوں کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، لاچاروں، مزدوروں، غریبوں کے درمیان آپ کا کچھ یوں نام تھا کہ آپ لوگوں کی دعائیں اسی کو مزید آگے بڑھا دیتی تھیں، اور سلطان راہی اپنی فلم انڈسٹری کے شوق کو اسی وجہ سے ہی کرتے تھے، اور آپ نے کہا تھا میں اگر یہ کام نہ کروں تو پھر میں غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا، میں یہی کام کر کے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ اور وہ اپنے ہی کسی ایسے فارم ہاؤس کو دیکھنے کے لیے، کسی ایسے ادارے کو دیکھنے کے لیے راولپنڈی کے قریب جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سلطان راہی جو کہ کئی گولیوں سے نہ مرتا تھا، فلم میں اس پر سینکڑوں گولیاں چل جاتی تھیں، 2-3 گولیوں کا شکار ہو گیا اور اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گیا۔ تو سلطان راہی بیچارہ اسی طرح ہی ایک بڑا سٹار تھا، لیکن میں آپ کو اگر بتاؤں کہ فلمی دنیا کا یہ درخشاں ستارہ فوت ہونے کے وقت بھی کیا اعزاز رکھتا تھا۔ 54 فلمیں اس وقت اس کی زیر تکمیل تھیں اور ان میں کام جاری تھا، اور یہ سارے پیسے سلطان راہی نے ان غریب بچوں کے لیے جمع کرنے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان فلم انڈسٹری کے اس بڑے نام کو ہمیشہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں۔